بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکریاں پالنا سنت بھی ہے اور ان کو چرانا بھی سنت ہے، اور بکریوں کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اتخذوا الغنم فإن فیہا برکۃ، تم بکریاں لو اور بکریاں گھر میں رکھو کیونکہ بکریوں میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت ہے مسند احمد کے ہی اندر موجود ہے، فإنہا تروح بخیر وتغدو بخیر، یہ بکریاں صبح شام جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ خیر اور برکت لے کر جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2262 نمبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے بکریاں بھی چروائی ہیں، یعنی وہ نبی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی چراتے رہے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، میں کچھ قیرات پر، قیرات جو ہے یہ نقدی کی ایک قسم تھی جو مکہ میں اس وقت چلا کرتی تھی، تو کچھ قیرات پر، کچھ نقدی جو مکہ میں اس وقت چلتی تھی وہ لے کر میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ بکریاں کیوں نبیوں نے چرائی ہیں، ان میں بہت ساری اس کے فوائد لکھے گئے ہیں کہ بکری ایک نازک جانور ہوتا ہے جس کو ڈنڈے سے آپ نہیں سمجھا سکتے، اگر ڈنڈا اس کو چلائیں گے، ڈنڈا ماریں گے تو اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یعنی بکریاں چرا کر اصل میں ٹریننگ دینی ہوتی ہے، تربیت کرنی ہوتی ہے انسانوں کو چلانے کی، کہ ان دونوں کا مزاج جہاں سے ان کو روکیں نا، یہ عجیب سے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں سے ان کو روکیں، بکریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سے ان کو روکیں اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء میں ایک تربیت اور صبر پیدا کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بکریاں چروائی، اور یہ برکت ہی برکت ہے، اگر گھر میں ہوں تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، 2306 نمبر روایت ہے کہ الشاۃ من دواب الجنہ، کہ بکری جو ہے یہ جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال کی کثرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لنا غنم مئۃ لا نرید ان تزید، ہمارے پاس 100 بکریاں، اور یہ روایت سنن ابو داؤد میں 142 نمبر پر موجود ہے اور صحیح ہے کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں اور ہم اس کو 100 سے زیادہ نہیں کرنا چاہتے۔ جب کبھی بکری 100 سے زیادہ ہوتی، کوئی بکریاں چرانے والا چرواہا جب آتا، آ کر خبر دیتا کہ آج بکری ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک بکری ذبح کر لو، اس کو کھاؤ، صدقہ کرو، غریبوں کو کھلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک وقت میں 100 بکریاں تھیں۔ بکریوں کے بہت فائدے ہیں، ہمیں گھر میں رکھنی چاہیے، اس کا دودھ ہم پی سکتے ہیں، اس کی کھال کو ہم بیچ سکتے ہیں، گوشت ہم کھا سکتے ہیں، اور اس کی نسل بہت جلدی بڑھتی ہے۔ اس کے اون سے، اگر ہم دمبا یا بھیڑ وغیرہ رکھتے ہیں، اس کی اون سے یا بکریوں کی کھال سے بہت ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، خیمے وغیرہ، اور گھر میں بہت ساری چیزیں اور بن سکتی ہیں۔ تو یہ برکت ہی برکت ہے، تو ہمیں اس کو گھر میں رکھنا چاہیے۔ شہروں میں تو مشکل ہے، گاؤں دیہات میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن شہر میں بھی وہ لوگ جن کے پاس خالی پلاٹس پڑے ہوئے ہیں یا ان کے پاس کوئی فارم ہاؤس یا اس طرح کی خالی جگہ موجود ہے جہاں پر وہ اس طرح کے جانور رکھ سکتے ہیں، تو وہ ضرور رکھیں کہ یہ گھر میں خیر و برکت اور بھلائی لے کر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں، اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو اس طریقے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ شریعت نے ہمیں مال اور تجارت کرنے کی اجازت بھی دی ہے، بلکہ حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا الغنم فإن فیہا برکہ، کہ بکریاں پالو، اس میں برکت ہے، کہ وہ زیادہ ہوتی ہیں، ان سے تجارت کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی تجارت جو کہ ہمیں اسلام سے دور کر رہی ہے، ایسی تجارت جس سے ہماری نمازیں، ذکر و اذکار اور اللہ رب العالمین کے قریب نہیں ہو رہے، ایسی تجارت پھر وبال بن جاتی ہے۔ تو ہمیں تجارت کرنی ہے، لیکن وہ تجارت جس میں برکت ہے، اور وہ تجارت جو کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مال میں، تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔